السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک فاتحین کے معزز سامعین، آج ہم آپ کو ایک عظیم لیڈر اسلامک فاتحین میں سب سے اعلیٰ کردار کے اوصاف کے مالک، جنہوں نے 64,65,000 مربع میل تک اسلام کو فتوحات سے نوازا، مہینہ بھی انہی کا رجب کا مہینہ 22 رجب تو ان کی وفات کا دن، اور آپ اس سے اندازہ کر چکے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے کئی موقع پہ اپنی دعاؤں سے نوازا، اور نبی علیہ السلام کے رفیق سفر بھی رہے، سفر حضر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، کاتب وحی بھی ہیں، نبی علیہ السلام کو انتہائی محبت تھی ان سے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان کی شیطان سے گفتگو کا ایک واقعہ آپ کے سامنے درج ذیل ہے۔ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ تہجد کے وقت اچانک ایک شخص نے آپ کو بیدار کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص چھپ گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی آ نہیں سکتا، ایسی جرت کس نے کی ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازے کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا نام ابلیس شقی ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے مجھے کیوں بیدار کیا؟ سچ سچ بتا، کیا وجہ؟ اس نے کہا چونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اس لیے جگائے، لہٰذا اب آپ مسجد کی طرف جلد دوڑنا چاہیے آپ کو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہرگز تیری غرض نہیں ہو سکتی کہ تو خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے۔ میرے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں، اور خاص کر تجھ جیسا شخص جو رازن بھی ہے، جلدی بتلا کس وجہ سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہوئی ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں پہلے فرشتہ تھا اور اطاعت کے راستے کو اپنی جان سے طے کیا ہے۔ پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نکل سکتا ہے اور پہلی محبت بھلا دل سے زائل ہو سکتی ہے۔ میں نیکیوں کو راستہ نیکی کا دکھاتا ہوں اور بروں کو برے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں۔ اگر آپ کو دین کے لیے میں نے بیدار کر دیا تو کوئی بات نہیں، یہی ہماری اصل فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رازن ڈاکو، مجھ سے بحث مت کر، تجھے میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہ مل سکے گا۔ میرے اندر گمراہی کا راستہ مت ڈھونڈ، سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے۔ اس خیر کی طرف دعوت میں کیا راز چھپا ہوا ہے؟ جلدی جلدی بتا۔ اب مجبور ہو کر اصل راز بتلاتے ہوئے ابلیس نے کہا حضور، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں درد دل سے آہو فغاں کرتے۔ آپ کے اس افسوس اور ندامت و عاجزی کے ساتھ رونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا جو 200 رکعت نفل سے بھی حاصل نہ ہوتا، جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہوتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کر دوں تاکہ آپ نماز ادا کر لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا قرب حاصل نہ ہو جائے۔ میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کی درد دل سے نکلی آہو فغاں کی وجہ سے حسد کے مارے جل نہ جاؤں۔ میں انسان سے حسد کرتا ہوں، میں نے اسی وجہ سے ایسا کیا ہے چونکہ میں انسان کا دشمن ہوں۔ میرا کام حسد اور کینہ ہے، چنانچہ میں نے دشمنی کی وجہ سے یہ کیا ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے اب سچ بات کہی ہے اور حسد و دشمنی جو کچھ تو نے کی ہے تو اسی کے لائق ہے اور تیرا یہی اصل کام ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے سبق یہ حاصل ہوا کہ کوتاہیوں اور خطاؤں پر ندامت اور گریہ ازاری سے شیطان کو کتنا غم ہوتا ہے، اور حق تعالی جل شانہ کی رحمت کس قدر ایسے بندے پر متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو ندامت اور شرمندگی کے باعث اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حق تعالی جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ندامت کے ساتھ حق تعالی جل شانہ کے حضور میں گریہ ازاری کیا کریں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوتاہیوں اور غلطیوں پر شرمندگی سے جب قرب الہی کا یہ حال ہے، اگر بندہ اپنے اعمال اور عبادات کی انجام دہی میں بھی شرمندگی وار بندگی کے آنسو شامل کر لے، جیسا کہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے کہ عمل کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ عز و انکساری کا ثبوت دیتے ہوئے اظہار کرتے ہیں، تو پھر جو درجات اور اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب قرب حاصل ہوگا اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عز و انکساری دکھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔